اگر کل قیامت کے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ پوچھ لے کہ جس مشن کی خاطر 23 سال تک میں حالات، مصائب، پریشانیاں، قربانیاں دیتا رہا، میرے گھر میں فاقے رہے، میری بچیوں کو شہید کیا گیا، طلاقیں دی گئی، میرے جسم سے خون نکلا، کیا تم کو میرے دین کے مٹنے کا احساس نہیں رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر ہم جشن تو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن مشن کو بھول جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کفر کے اندھیروں سے نکالنا، شرک کے اندھیروں سے نکالنا، اللہ سے جو غافل ہے ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ اسی مشن کی خاطر آپ علیہ السلام کو طائف کے میدان میں خون میں لہولہان ہونا پڑا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اسی مشن کی خاطر رسول پاک علیہ السلام کو 13 سال تک مکے میں ستایا گیا، شعبہ ابی طالب میں فاقوں کی زندگی گزارنی پڑی۔ اسی مشن کی خاطر رسول پاک علیہ السلام کے لڑکیوں کو طلاق دی گئی، شہید کیا گیا۔ اسی مشن کی خاطر رسول پاک علیہ السلام امت کے لیے رویا کرتے تھے، ایک ایک فرد سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی پر اگر ہم نظر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ مشن تھا۔ ابو لہب نے جشن تو منایا ولادت کی، لیکن مشن کا ساتھ نہیں دیا، وہ جہنمی بن گیا۔ تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام اللہ والے وہ جشن نہیں مناتے، وہ مشن کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو رسول پاک علیہ السلام کے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، مشن والے بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعم، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیری جانب سے جو پیغام میرے ذمہ تھا میں نے تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے تم نے سیکھی ہو، معلوم ہو، دوسروں تک پہنچائے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو قرآن کریم سکھایا ہے، ہم نے کتنی دین کی محنت کی ہے۔ ہم جشن تو بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن کیا مشن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام اگر ہم سے یہ پوچھ لے کہ جس دین کی خاطر میرا خون بہایا گیا تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، نہ تم نے خود سیکھا نہ دوسروں کو اس دین کی طرف بلایا، کیا جواب دیں گے؟ ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے جشن منانے پر اکتفا کر لیں اور مشن کا ساتھ نہ دیں۔ اگر کل قیامت کے دن رسول پاک علیہ السلام ہم سے یہ پوچھ لے کہ جس مشن کی خاطر 23 سال تک میں حالات، مصائب، پریشانیاں، قربانیاں دیتا رہا، میرے گھر میں فاقے رہے، میری بچیوں کو شہید کیا گیا، طلاقیں دی گئی، میرے جسم سے خون نکلا، کیا تم کو میرے دین کے مٹنے کا احساس نہیں رہا؟ تم کو میرے مشن کے ساتھ جڑنے کی فکر نہیں آئی؟ نہ تم نے خود قرآن سیکھا نہ دوسروں کو قرآن سکھایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت۔ کیا ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں؟ جشن منانا آسان ہے، مشن کے ساتھ لگنا بہت کام ہے، بلکہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ بڑے قابل مبارک اور بہت بڑے سچے عاشق رسول ہیں وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ اپنی جانوں، مالوں اور اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھیں، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھیں۔ کیا گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا، نشہ کرنے والا، داڑھیوں کو اپنے چہروں سے نکالنے والا، قرآن سے دور، نمازوں سے دور صرف جشن منا کر جنت میں جا سکتا ہے؟ ابو لہب نے جشن تو منایا تھا، مشن کا ساتھ نہیں دیا۔ تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام جشن نہیں مناتے ہیں، لیکن مشن کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کل قیامت کے جشن کا نہیں پوچھے گا بلکہ مشن کا پوچھے گا۔ اللہ ہم کو ہماری آخری سانس تک رسول پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔